میں اور آپ اس معاشرے میں وقت گزارتے ہیں جہاں پہلے نشہ سمگل ہوتا تھا، جہاں پہلے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لوگوں کا سرمایہ اور دولتیں سمگل ہوتی تھی. اب یہاں انسانوں کی سمگلنگ ہوتی. انسان کا خون نچوڑتا ہے، انسان کو بیچنے لگا. میں نے ایک ایسا خاندان بھی دیکھا جس کے 9 بچے تھے اور باپ کے انتقال کے بعد وہ خاندان میں بٹے، وہ تقسیم ہوئے. ایک بیٹی تو لے جا، ایک میں لے جاتا ہوں. وہ گلشن جو بڑی خوبصورتی سے کسی نے سجایا تھا وہ بانٹا گیا، اور وہ چھوٹی سی معصوم بچی جو خبروں میں تو ہے لیکن احساسات میں نہیں ہے، خبروں میں ہے احساسات میں نہیں. وہ کہتی ہے جج صاحب کے سامنے اس کا جلا ہوا ہاتھ جب ایک وکیل نے پکڑ کے لہرایا ہے تو اس سے پوچھا ہے کہ بیٹے یہ تیرا ہاتھ کیسے جلا؟ تو کہتی ہے کہ 15 روپے کا جھاڑو مجھ سے گم ہو گیا تھا. تو جج کی بیوی نے کہا ہے کہ جھاڑو کدھر ہے؟ تو میں نے ڈھونڈا ہے، سہم کے ڈھونڈا ہے. اور تجزیہ نگار بھی کہتے ہیں کہ شاید اس پہ پریشر نہ ہوتا تو اسے مل ہی جاتا، لیکن وہ ڈر اتنا نہیں تھی. کس کے ظلم سے؟ باجی کے ظلم سے. وہ باجی جس کی فضیلت صرف اتنی ہے کہ وہ جج کی بیوی ہے اور اس کے اکاؤنٹ میں پیسے زیادہ، اس سے زیادہ تو کوئی فضیلت نہیں، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں اس کی. اور اس غریب کا قصور صرف اتنا ہے کہ اس کی ماں جج کی بیوی نہیں، اس کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں. تو بچی کہتی ہے کہ میں نے کہا کہ میں تھوڑی دیر میں ڈھونڈ دیتی ہوں. کہا تیرے ہاتھ میں تھا، جیسے لفظ نکلے ہاتھ تھا تو میرے ہاتھ میں ہی. پھر وہ ہاتھ آگ میں گیا ہے، وہ جلایا گیا ہے. لیکن یہ نامعاشرہ گرا ہے، نہ زلزلہ آیا ہے، نہ طوفان بکھرے ہیں، نہ وہ تو کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی MNA کے بیٹے کو روک کے اگر کوئی پولیس کا نمائندہ چالان کرتے تو پھر خبریں پھیلتی ہیں، پھر آخر تک گھنٹیاں بجتی ہیں، پھر وہ معطل ہوتے ہیں، پھر تباہیاں نکلتی ہیں. کائنات کے امام رسول کائنات سرور دو عالم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پہ جا رہے تھے. حضور علیہ السلام کو جلدی تھی، تیزی سے گھوڑا دوڑایا جا رہا تھا. اچانک حضور نے لگام کو کھینچا، گھوڑے کو آہستہ کیا، پلٹے جب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں سوچنے لگا جانے دار پر کیا ہوا ہے، لیکن آمنہ کے معصوم لال سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے سے اترے. ایک گدھے کو بدے ہوئے دیکھا، اس گدھے کا سارا منہ زخمی تھا. میرے نبی پاک کو جب اس نے آتے دیکھا تو وہ حضور کی جانب دیکھنے لگا. انس بن مالک فرماتے ہیں معصوم آمنہ جب پہنچے تو محبوب کریم علیہ السلام کو وہ دیکھ رہا تھا. جب جا کے نبی پاک نے اس کی پشت پہ ہاتھ پھیرا تو گدھے کی آنکھوں میں آنسو آئے. فرماتے ہیں میں نے کبھی کسی کو گدھوں سے پیار کرتے نہیں دیکھا تھا. جب گدھا رویا تو رسول پاک بھی روئے. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ اس کا مالک کدھر ہے. ایک شخص کو حاضر کیا گیا تو حضور نے فرمایا کس نے مارا ہے اس کو، کس نے مارا ہے؟ کہا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں اس کو رات لے کر کے سفر پہ نکلا تھا تو جیسے میں چاہتا تھا ویسے کرتا نہیں تھا تو 2 درے مجھ سے ہی لگ گئے ہیں. میرے محبوب نے فرمایا تو اللہ سے نہیں ڈرتا، تو رب کریم سے نہیں ڈرتا؟ فرمایا آج جو تم نے یہ سزا دی ہے تو صبح قیامت اللہ تجھے اپنی عدالت میں کھڑا کر کے اس گدھے کے بارے میں پوچھے گا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں فٹافٹ بولا، فٹافٹ میں نے کہا محبوبہ گدھے کے بارے میں بھی سوال ہوگا، گدھے کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. تو میرے حبیب نے فرمایا اس کے وجود میں جان نہیں، اسے تکلیف نہیں ہوتی، اس کا کوئی خالق نہیں. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. اللہ فرماتے ہیں میں حیا نہیں کرتا کہ میں مچھر کا بھی تذکرہ کروں، بلکہ مچھر سے بڑھ کے بھی کسی چیز کا تذکرہ کروں، اس لیے کہ مچھر جو ہوا ہے تو میری مخلوق ہی نہ. فرمایا اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا، پوچھا جائے گا. میرے عزیزو یاد رکھو میرے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے اس میں رقت ہے، اس میں نرمی ہے، اس میں دلوں کی ٹھنڈک ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں بھی غلام تھا در رسالت باپ میں، 1 دن نہیں 2 دن نہیں 10 سال غلامی کی ہے. حضور کے گھر کے برتن میں نے بھی دھوئے ہیں، جھاڑو میں نے بھی لگایا ہے،
ایک نہیں 100 غلطیاں کرتا تھا، لیکن فرماتے ہیں آمنہ کے لال نے کبھی اف بھی نہیں کہا۔ ایک دن نہیں 10 سال میں خدمت میں رہا، اور حدیث کے لفظ ہے، بخاری اٹھائیے، فرمایا حضور جب بھی پکارتے تھے یا بنیا، او میرے بیٹے، او میرے بیٹے، او میرے بیٹے کہہ کے پکارتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں عجیب انداز ہے نا، حسن اور حسین کے پاس کوئی جائیداد نہیں، لیکن انس بن مالک فرماتے ہیں میں خادم رسول ہوں، نوکر رسول ہوں، مجھے اللہ پاک نے 4 باغ عطا فرمائے، اور فرمایا لوگوں کا باغ سال میں 1 دفعہ پھل دیتا ہے، مجھے مصطفیٰ کی دعا تھی میرا باغ سال میں 2 دفعہ پھل دیا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہنچے، حضرت ابو مسعود انصاری اپنے غلام کو دونوں سے مار رہے، درہ زور سے مار رہے، اور وہ غلام نیچے سے معافی مانگ رہا تھا۔ نبی پاک پہنچ گئے، حضور نے پہنچتے ہی فرمایا بس کر، تجھے تو کچھ بھی طاقت نہیں اس غلام پر، میرے اللہ کو تو تیرے اوپر ساری طاقتیں حاصل ہیں، بس کر دے، چھوڑ دے۔ کہا حضور یہ غلطیاں ہی بڑی کرتا ہے، کیا کروں؟ حضور نے فرمایا یہ غلطی کرے تو معاف کر دے۔ کہا حضور کتنی بار معاف کروں؟ نبی پاک نے فرمایا جتنی بار اللہ تجھے معاف کرتا ہے اتنی بار معاف کر جتنی بار اللہ تجھے معاف کرتا ہے۔ اللہ تجھے ایک دفعہ جائے نا عدالت میں تو توہین عدالت کا مقدمہ ہے، ایسا جو بلائے تو آپ پہنچے نا، وہ کہتا اٹھا کے لاؤ، اس کی جرت کیسے ہوئی؟ آیا نہیں، 5 وقت آواز آتی ہے مسجد آؤ، یہ ڈٹا ہوا ہے، کہتا ہے میرے پاس وقت نہیں، اتنا سخت جملہ بولتا ہے، کہتا ہے میں بس شروع کرنے لگا ہوں، اور پھر اس کے باوجود کہتا ہے کہ نہیں میں تو بڑا سیاڑا اور سمجھدار ہوتا ہوں، خدا کے بندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی بار معاف کر جتنی بار اللہ تجھے۔ رب چاہے ایک نماز چھوڑنے والے کا چہرہ بگاڑ دے، رب چاہے تو ایک وقت حاضری نہ دینے والے کا رزق بند کر دے، اللہ چاہے تو جس نے 1 مہینے کی نماز چھوڑی ہو رب کریم اس کی سانس روک دے۔ جب وہ مہلت دیتا ہے ہم اس کے بندوں کو مہلت دینے کو تیار کیوں نہیں؟ ہم اس کی مخلوق پر رحم کرنے کو تیار کیوں نہیں؟ حضرت امام غزالی انتقال کر گئے، کسی نے خواب میں دیکھا، امام غزالی کو خواب میں دیکھا تو کہا امام صاحب کیا بنا؟ فرمانے لگے میں نے اپنے رب کو بڑا ہی مہربان پایا ہے، بڑا کریم پایا ہے، بڑا بخشنہار پایا ہے، بڑا ستار و غفار پایا ہے۔ تو کہا امام صاحب آپ نے خدمت ہی بڑی کی تھی، کتابیں پڑھی لکھی، ترویج و اشاعت دین کی بڑی کی، آپ نے فرمایا وہ تو سب باتیں اللہ قیامت میں جزا دے گا۔ قبر میں پہنچا ہوں تو میرے رب نے مجھے میری ایک بات یاد کرائی ہے۔ کہ حضور کون سی؟ فرمایا میں قلم دوات کے ساتھ لکھ رہا تھا، اور میں نے جیسے ہی اپنے قلم کو دوات کے اندر ڈالا تو اوپر کچھ سیاہی لگی، گرمی کا موسم تھا تو ایک مکھی آئی میرے قلم پہ بیٹھ گئی، سیاہی چوسنے لگی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میں دوسری دفعہ قلم ڈبولوں گا، یہ بیچاری پتہ نہیں کتنی پیاسی ہے، اپنی مرضی سے پی کے اڑ گئی۔ صبح قیامت اللہ کریم نے قبر پہ گیا تو رب نے پوچھا غزالی مکھی سے تیرا کوئی فائدہ نہیں کر سکتی تھی، نہ دینی نہ دنیاوی، تو کیا کرتا رہا؟ اس مکھی کے لیے تو انتظار کرتا رہا، کیوں؟ تیرا کوئی فائدہ نہیں کر، تیرا کوئی تعلق نہیں تھا، کیوں؟ تو کہا اللہ میرا اس سے ایک تعلق تو تھا نا۔ اب وہ کون سا؟ کہا وہ بھی تیری مخلوق، میں بھی تیری مخلوق، وہ بھی تیری الخلق وعیال اللہ وأحب الخلق إلى الله ما أحسن إلى عیالہ۔ نبی پاک نے فرمایا ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اگر اللہ کی مخلوق سے پیار کرو گے تو اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ کہا وہ تیری مخلوق تھی تو میں نے رحم کھایا۔ غزالی تو اس مکھی کے لیے اگر میری مخلوق سمجھ کے انتظار کرتا ہے تو میں تیرے اوپر رحم نہ کروں؟ تجھ سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا، اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دو، میں غزالی کو بغیر حساب کتاب جنت عطا کرتا ہوں۔ میرے بھائی احساس کو پیدا کرنا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق گنوائے، جانور کے حقوق گنوائے، وقت پہ چارہ ڈالنا، وقت پر اس کو گھاس ڈالنا، وقت پر پانی پلانا، دھوپ چھاؤں کا خیال رکھنا، احساس کی دولت۔ صحابہ دل سخت ہو جاتا تھا تو اس کو بیماری جانتے تھے، علاج کراتے تھے، در رسالت ماپ پہ پہنچتے تھے۔ ایک صحابی آئے کہا یا رسول اللہ بڑا پتھر والا دل رکھتا ہوں، کسی بیمار کو دیکھ کر نہیں تڑپتا، کسی مجبور کو دیکھ کر نہیں تڑپتا، یا رسول اللہ بڑے لوگ چلے جاتے ہیں پر میں سخت کا سخت رہتا ہوں، کوئی علاج بتا دیں۔ حضور نے فرمایا اپنی موت کو یاد کیا، اپنی موت کو، یہ لذتوں کو ختم کر دی گی، تیرے اندر احساس کی دولت پیدا کرے گی۔ اپنی طبیعت کا جائزہ لیا کریں،
دائیں بائیں دیکھا کریں کہ ہمارے اندر جو روحانی دنیا ہے ہماری وہ کس قدر زیادہ بنجر ہو گئی، اندر کا جو دل ہے وہ کس قدر زیادہ جو ہے وہ سخت میدان بن گیا، ہمارے اندر کس قدر زیادہ ہم جب بول رہے ہوتے ہیں، لب و لہجہ اختیار کر رہے ہوتے ہیں، جب بات کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم کسی شخص کے بارے میں تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں، تو نہ ہمارا لفظ بتاتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا خوف ہے، نہ ہمارا عمل بتاتا ہے کہ ہمیں کچھ احساس ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احساس کا درس دیتے، احساس کی بابت ارشاد فرماتے، احساس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں ایک شخص حضور کے ساتھ ایک شخص کے گھر میں گیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کا چھوٹا سا بچہ دوڑتا ہوا آیا تو حضور نے سینے سے لگا لیا۔ یہاں تو کوئی آدمی اپنا بچہ لے کے باہر نکل آیا تو اس کی خیر نہیں، کہتے اچھا آپ تیری بچے کھلانے کی ڈیوٹی لگ گئی ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے معاذ اللہ۔ ہم وہ چیزیں جو ہیں سنت رسول ہیں ان کے معاملے بھی ہم معاشرتی باتوں کا شکار ہو گئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے گھر گئے ملنے کے لیے، اس کا بچہ آیا تو اللہ کے رسول نے ہاتھ کھول دیے، ماتھا چوما، گود میں بٹھایا اور جناب انس بن مالک فرماتے جیب میں ہاتھ ڈالا تو 2 کھجوریں حضور نے نکالے، بچوں کے لیے اکثر رکھتے تھے، اس کو کھلائیں۔ اقرع بن قیس اس شخصیت کا نام تھا، انہوں نے بچے کو پکڑا، کہا چل دوڑ جا اپنی اماں کے پاس، یا رسول اللہ ہم تو نہیں ان سے محبت کرتے، ہم نہیں اس طرح، میں نے ذرا کھینچ کے رکھے ہوئے ہیں حضور، میں ذرا سختی کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں نبی پاک نے یہ توجہ کی اور فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم نکال لیا ہے، اگر اللہ نے رحم نکال لیا ہے تو میں کیا کروں، اور جہاں تک میرا تعلق ہے مجھے تو اللہ نے رحمت للعالمین بنا دی، رحمت للعالمین۔ حضرت عمر فاروق نے ایک شخص کو صوبے کا گورنر بنانے کا ارادہ کیا، پورے صوبے کا گورنر بنانے کا پروگرام بنایا، اس کے گھر گئے کہ کاغذات لکھ کے دیے جائیں، اس کے گھر میں موجود تھے، کاغذات لکھ کے جا رہے تھے، تحریر ہو رہی تھی کہ یہ گورنر ہے، صحابہ گواہیاں ڈال رہے تھے، اس کا بچہ کہیں کھیلتا ہوا آ گیا، کپڑے سارے اس کے کیچڑ سے آلودہ ہے۔ حضرت عمر فاروق، جلال اپنی جگہ ہے، پیار اپنی جگہ ہے، دین کے مخالفوں پر شدت اپنی جگہ ہے، اور حضور کے غلاموں پر رحمت اپنی، وہ ہلکا جانا تو پریشم کی طرح نرم، رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ بچہ آیا تو حضرت عمر نے سینہ کھول کے سینے سے لگا اور کیچڑ میں لچڑے ہوئے بچے کا ماتھا چھو لیا، پاس بٹھا لیا، اور شخص کہنے لگا حضور جانے دے اس کو، کس طرح آ گیا، چل دوڑ جا کپڑے بدل۔ حضور میں نے نہیں کبھی ان کو منہ لگایا۔ حضرت عمر فاروق کو جو کاغذات تیار ہونے تھے پکڑے پھاڑ دیے، اور میں تو گورنری کے قابل نہیں، تو گورنری کے قابل نہیں۔ کہا حضور کیوں؟ فرمایا جو اپنے بچوں پہ رحم کرنا نہیں جانتا وہ دوسرے کے بچوں سے کیا پیار کرے، اپنے بچوں پہ رحم کرنا نہیں جانتا، جس کا سینہ مچلتا نہیں اپنی اولاد کے لیے، وہ کسی کے ساتھ کیا پیار کرے گا۔ دیکھیے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ دیکھیے نا، حضرت فاطمہ کے دروازے کے قریب سے گزرے تھے، کی نماز کا وقت ہے، حضرت فاطمہ فرماتی ہے میں حسنین کریمین کے کپڑے تبدیل کر رہی تھی اور بچے رو رہے تھے، کپڑے بدل رہی تھی، حسن حسین رو رہے تھے، حضور قریب سے گزرے، مسجد کی طرف جانے تو لوٹ آئے اور کہتی ہیں پردہ اٹھایا، آئے نہیں، نماز کا وقت تھا، پردہ اٹھایا، سلام لی اور کچھ نہیں پوچھا، حضور نے دیکھ لیا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا فاطمہ ان کو رونے نہ دیا کر، یہ روتے ہیں تو مجھے تکلیف پہنچتی، انہیں رونے نہ دیا کر، یہ روتے ہیں تو تکلیف۔ آج بھی دادا اٹھ کے بھاگتا ہے، دادی بھاگتی ہے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے ابا جی کو تو سمجھائے، رات کے 12 بجے پوتا ضد کرنے لگ گیا کہ اینک چاہیے، تو ابا جی نے شور ڈال دیا، بچہ بھی اس طرح کا، دادا بھی اس طرح کا، کہتا جہاں سے مرضی ڈھونڈ کے لاؤ۔ میں نے کہا میں تیری طبیعت میں سختی ہے، دادے کی طبیعت میں نرمی ہے، ورنہ بات اور کوئی بھی نہیں، اس کو وہ روتا ہوا اچھا نہیں لگتا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ یہ روتے ہیں تو میرے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، انہیں رونے نہ دیا کر۔ میرے بھائیو رقت، نرمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، اس نرمی کو اپنی طبیعتوں میں پیدا کریں۔ اگر دل سخت ہو جائے تو کسی کے پاس جا کے علاج کرائیں، اس کی دوائی کھائیں، مناسب پرہیز کریں، اپنے آپ کو تبدیل کریں، رقت نرمی اپنے دل کے اندر پیدا کریں۔ جو لوگ سخت ہو جاتے ہیں نا، سخت، وہ اپنی اولاد کے معاملے میں بھی سخت ہے اور ماں باپ کے معاملے میں بھی سخت ہے۔ ان کے دل ایک ہوتی ہے اصول پسندی، وہ اور چیز ہے، سخت مزاجی وہ اور چیز ہے، ان دونوں باتوں میں فرق ہے، اس کا بھی ضرور خیال کریں۔
لیکن نرمی پیدا کریں، نرمی ضرور پیدا کریں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر سختی کسی جگہ آتی ہے تو بدصورتی پیدا کرتی ہے، سختیاں بدصورتی پیدا کرتی ہیں، اور فرمایا جب نرمی کسی جگہ آتی ہے تو وہ حسن پیدا کرتی ہے، وہ خوبصورتی پیدا کرتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرہ حسین بن جائے، خوبصورت بن جائے، خواجہ نظام الدین محبوب الہی کا مرید کہنے لگا حضور اب میں بھی لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا، لوگ ہمیں بڑا تنگ کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا اگر کوئی تیرے رستے میں کانٹے بچھائے تو اٹھا دیا کر۔ کہا حضور ایسا ہی کو بچھا جائے، وہ بچھائے گا تو میں بھی اس کے رستے میں بچھاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا پھر تو ساری سڑکیں کانٹوں سے بھر جائیں گی، پھر تو سارا معاشرہ کانٹوں سے بھر جائے گا۔ ہم نے کانٹے بچھانے نہیں، ہم نے کانٹے اٹھانے ہیں۔ اٹھایا کر کانٹے بچھایا نہ کر، چلو کوئی تو سڑک ایسی ہو جس سے کوئی آدمی گزر جائے۔ میرے بھائی نبی پاک نے فرمایا نرمی حسن پیدا کرے گی، سختی بدصورتی پیدا کرے گی۔ دعا کریں پاکستان کا معاشرہ صوفیاء کا معاشرہ ہے، یہ داتا علی حجویری بابا فرید الدین مسعود گنج شکر محدث اعظم علیہ رحمہ کی دھرتی ہے، ان صوفیاء کے صدقے اللہ ہمارے دلوں کو نرمی عطا فرمائے، اور اللہ کریم ان درندوں کو جو انسانوں پہ ظلم کرتے ہیں احساس کی دولت عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب پر اپنی خاص نگاہ فرمائے۔